علم، خلافت اور بازاروں کا شہر تھا، مگر انہی بلند و بالا محلوں کے سائے میں ایک تنگ سا محلہ بھی آباد تھا، جہاں دولت کم مگر ایمان زیادہ تھا۔ اسی محلے کے آخری کونے میں کچی اینٹوں کا ایک چھوٹا سا گھر تھا۔ دروازہ پرانا تھا، دیواروں میں دراڑیں تھیں، مگر اس گھر کے اندر دلوں کی ایسی روشنی تھی جو بڑے محلوں میں بھی کم دکھائی دیتی تھی۔ یہ گھر ایک غریب چکی بان عورت کا تھا، جسے لوگ نام سے کم اور چکی مان کہہ کر زیادہ جانتے تھے۔ اس عورت کے شوہر کا انتقال برسوں پہلے ہو چکا تھا۔ اب وہی اپنے 3 بچوں کی ماں بھی تھی اور باپ بھی۔ وہ ہر روز فجر سے پہلے اٹھتی، وضو کرتی، نماز ادا کرتی اور ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتی، یا اللہ، آج کا دن تیرے نام پر شروع کرتی ہوں، میرے ہاتھوں میں برکت ڈال دے۔ نماز کے بعد وہ اپنی پرانی ہاتھ سے چلنے والی چکی چلاتی۔ چکی کی آواز گھوں گھوں پورے محلے میں گونجتی، جو غریبی کی نہیں بلکہ حلال محنت کی پہچان بن چکی تھی۔ کئی دن ایسے بھی آتے جب اس کے گھر چولہا نہیں جلتا تھا۔ بچے معصومیت سے پوچھتے، امی آج کھانا ملے گا؟ تو وہ مسکرا کر کہتی، بیٹا آج اللہ صبر کھلائے گا۔ رات کو جب بچے بھوک کے مارے سو جاتے تو وہ عورت اندھیرے میں سجدے میں گر جاتی۔ آنسو اس کی آنکھوں سے ٹپکتے اور لبوں پر بس ایک ہی دعا ہوتی، یا رب مجھے اپنے در سے کبھی نہ ہٹانا۔ پھر 1 سال بغداد پر قحط آ پڑا۔ آٹا مہنگا ہو گیا، روٹی نایاب ہونے لگی اور لوگ اناج ذخیرہ کرنے لگے۔ امیروں کے گھر بھرے رہے مگر غریبوں کے ہاتھ خالی ہو گئے۔ چکی باندھ کی چکی بھی خاموش ہونے لگی، کیونکہ لوگ پسوانے کے لیے اناج ہی نہیں لاتے تھے۔ ایک دن ایسا آیا کہ اس کے گھر میں صرف 1 مٹھی آٹا باقی رہ گیا۔ اسی شام دروازے پر دستک ہوئی۔ باہر ایک کمزور سا مسافر کھڑا تھا، پھٹے کپڑے، بھوک سے نڈھال آنکھیں۔ اس نے کہا، اے اللہ کی بندی، 3 دن سے بھوکا ہوں، کیا اللہ کے نام پر کچھ مل سکتا ہے؟ چکی بان کا دل کانپ اٹھا۔ یہ آٹا تو اس کے بچوں کا تھا۔ وہ اندر گئی، بچوں کو دیکھا جو بھوک کی حالت میں سو رہے تھے۔ آنکھوں میں آنسو آئے مگر دل نے گواہی دی کہ اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ اس نے آٹا گوندھا، روٹیاں بنائیں اور سب مسافر کو دے دی۔ مسافر نے جاتے ہوئے دعا دی، اللہ تمہیں کبھی محتاج نہ کرے۔ دروازہ بند ہوا تو گھر میں گہری خاموشی چھا گئی۔ وہ عورت بچوں کے پاس بیٹھ گئی اور آہستہ سے بولی، میرے رب، آج میں نے سب کچھ تیرے حوالے کر دیا۔ اسی رات آدھی رات کے وقت اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے حیرت سے سنا کہ چکی کی آواز آ رہی ہے، گھوں گھوں۔ وہ گھبرا کر اٹھی تو دیکھا کہ چکی خود بخود چل رہی ہے اور آٹا جمع ہو رہا ہے۔ وہ فوراً سجدے میں گر گئی اور اس کے لبوں سے بے اختیار نکلا، سبحان اللہ۔ صبح ہوتے ہی محلے والوں نے دیکھا کہ چکی بان کے گھر سے آٹا بانٹا جا رہا ہے۔ خبر پھیلتی ہوئی بازار تک پہنچی اور پھر خلیفہ کے دربار تک جا پہنچی۔ خلیفہ نے حکم دیا کہ اس عورت کو عزت کے ساتھ دربار میں بلایا جائے۔ جب وہ سادہ لباس میں دربار میں کھڑی ہوئی تو خلیفہ نے پوچھا، یہ برکت تمہیں کیسے ملی؟ اس نے عاجزی سے جواب دیا، میں نے صرف اللہ کو چنا تھا اور اللہ نے مجھے چن لیا۔ خلیفہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے فوراً حکم دیا کہ قحط کے دنوں میں ذخیرہ اندوزی حرام ہوگی اور غریبوں کے لیے بیت المال کھول دیا جائے گا۔ چکی بان نے خلیفہ کی دی ہوئی دولت قبول نہ کی اور کہا، مجھے میرا رب کافی ہے۔ اس دن بغداد نے یہ سبق سیکھ لیا کہ جس گھر میں توکل ہو وہاں فاقہ مستقل نہیں رہتا۔ اختتام کا سبق، اللہ پر بھروسہ کبھی خالی نہیں جاتا، دینے والا کبھی فقیر نہیں ہوتا، اور اصل معجزہ مال نہیں، ایمان ہے۔ ویڈیو کے آخر میں چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب لازمی کریں۔